نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ فرمائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو کے حوالے سے بہت سارے افراد پوچھتے رہتے ہیں، جادو کا علاج معالجہ، اس پر تفصیلی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں۔ ان تمام ویڈیوز کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، انہیں سن کر ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، جادو کا شکار یا جنات کا شکار یا بد نظری کا شکار کون سے لوگ ہوتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پیارے سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر وہ گھرانے اور وہ افراد، ٹھیک ہے، جو نماز نہیں پڑھتے یا جس فیملی خاندان میں اس کے بڑے لوگ، جو بڑے ممبر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے گھر بد نظری کا، جنات کا اور جادو کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ گھرانے جن میں لوگ جلدی غسل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو یا خواتین مخصوص ایام، مخصوص پیریڈ کے بعد جو غسل کرتی ہیں اس میں دیر کر دیتی ہیں، ایسے تمام افراد جلد جنات کا بھی اور جادو کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادوگر جب ایک عمل کرتا ہے، وہ کسی شتونگڑے کی جب ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فلاں بندے تک اس جادو کے عمل کو پہنچانا ہے، اس کی اولاد بند کرنی ہے، اولاد کی بندش کرنی ہے، یا اس کو یہ بیماری لگوانی ہے، یا کوئی اور تکلیف ان کو پہنچانی ہے، یا میاں اور بیوی کے درمیان میں نفرت پیدا کرنی ہے، یا ان کے گھر میں بے اتفاقی، ناچاکیاں، بیماریاں عام کرنی ہیں، تو وہ شتونگڑے جو ہوتے ہیں وہ انسان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ انسان کس صورت میں غافل ہوتا ہے، ناپاک کی سی حالت کون سی ہوتی ہے۔ جیسے انسان ناپاکی کی حالت میں گھومتا پھرتا ہے، غسل جنابت والی ناپاکی ہو یا مخصوص ایام کے بعد جو خواتین جو ہے پاک ہو جاتی ہیں، غسل نہیں کرتی، تو یہ جنات، یہ شتونگڑے جو ہے فوراً جو ہے ان کے اوپر اثرات ڈال دیتے ہیں، ان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کی کھوک کو گرہ لگا دیتے ہیں، جہاں جس عضو کو انہیں بیماری لگانی ہوتی ہے، متاثر کرنا ہوتا ہے، وہاں وہ اثرات چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دو وجہ ہوگی۔ تیسری وجہ، خوشبو کا استعمال نہیں کرتے ہم۔ ہمارے گھروں میں وہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ گھروں میں موم بتیاں جو ہوتی تھی، اگربتیاں ہوتی تھی وہ جلاتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ لوبان کی خوشبو ہوتی تھی، مختلف خوشبو ہوتی ہے، پرفیوم ہوتی ہے، اس کا ہم استعمال کم کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطانی اثرات سے، جناتی اثرات سے، نظر بد، جادو سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کو معطر بنائیں، گھر کا ماحول جو ہے معطر کریں، خوشبو کا استعمال کریں۔ اور ایسے ہی چوتھے نمبر پر جو ہے تلاوت کا اہتمام کریں اور اونچی آواز سے تلاوت کریں، چاہے تلاوت کی جائے یا تلاوت سنی جائے، باعث رحمت ہے، باعث سکون ہے اور اطمینان قلبی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں، یا ڈیلی الف لام میم سے شروع کر دیں، روزانہ ایک ایک پارہ، دو دو پاروں کی تلاوت لگا کر سنا کریں، اور اپنے گھروں کی در و دیواروں کو قرآن مجید سنائیں، ٹھیک ہے۔ باعث رحمت ہے اور نزول کا، اور رحمت کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پانچویں نمبر پر جو ہے عمومی طور پر ہم جب گھروں سے نکلتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں، نام مسنون دعا پڑھتے ہیں اور نام کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولنے کا اہتمام کریں، ایسے گھر سے نکلتے وقت اور جاتے وقت بھی گھر کے افراد کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جائیں، اور اسلام کو جو ہے ویسے بھی عام کریں، ہر جاننے والے، نہ جاننے والے اور آنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولا کریں، اور گھر میں جب بھی داخل ہوں اونچی آواز سے بچوں کو بھی سکھائیں، خواتین کو بھی سکھائیں، اور خود بھی اس کا اہتمام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں،
اور چھٹے نمبر پر ہمارے گھروں میں یہ جو بال ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں، یہ ویسے ہی پھینک دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خواتین ہوتی ہیں، ایسے برش یا کنگھا ہاتھ میں دیا، کبھی ایک کمرے میں جائیں گی، کبھی دوسرے کمرے میں جائیں گی، کبھی ایک سے باتیں کبھی ایک سے باتیں کریں گی، کبھی دوسرے سے باتیں کریں گی، اور ساتھ ساتھ ان کا کنگھا اور برش جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، اور یہ بال جو ہے نا نیچے آ جاتے ہیں، پھر کوڑے دان میں جاتے ہیں، پھر گندی جگہ میں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے برے اثرات ان کے جسم میں پڑتے ہیں، اور جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں نا، اور یہ شیطان ان پر اثر ڈال دیتے ہیں، انہیں سونگھ لیتے ہیں، پھر پورے گھر کا ماحول برباد ہو جاتا ہے، رزق کی تنگیاں جاتی ہیں، گھر میں لڑائیاں، بے اتفاقیاں اور ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے 7ویں نمبر پر جو ہے نا ٹی وی، ڈرامے، میوزک، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جس گھر میں اذان ہوتے وقت یہ چیزیں نہ بند ہوں، اور خواتین ہر بندہ ٹی وی پہ لگا ہو، ڈراموں پہ لگا ہو، میوزک اونچی آواز میں لگا ہو، ایسے گھرانے جو ہے نا جادو، جنات اور اثرات کے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں کی خواتین میں اور گھروں کے افراد میں ناچاکیاں، بے اتفاقیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ سارے افراد جو ہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اس سے بھی بچنے کا اہتمام کریں۔ اور 8ویں نمبر پر جن گھروں میں گالیاں دی جاتی ہوں، خواتین کو گالیاں دی جاتی ہوں، بچوں کو گالیاں دی جاتی ہوں، عمومی طور پر لوگوں کو گالی دی جاتی ہوں، ایسے علماء کو گالی دی جاتی ہوں، ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہوں، ایسے گھروں میں بے اتفاقیاں، نا اتفاقیاں، جادو، جنات، اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رزق اور مالی تنگیاں ایسے گھروں میں عمومی طور پہ آ جاتی ہیں، اور ایسے گھرانے جتنی جو میں نے اسباب بیان کیے ہیں، یہ رزق کی تنگی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جادو، جنات اور شیطانی اثرات کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پورے کا پورا ماحول برباد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کبھی ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے عامل کے پاس جاتے ہیں۔ تو میری ان 7-8 باتوں پر غور کریں، جو بات آپ کے گھر میں آپ میں پائی جاتی ہے اسے دور کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جادو، جنات، شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کے شر سے، جادو ٹونا کرنے والے لوگوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، زمینی آسمانی آفات اور بلیات ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے اس ویڈیو پیغام کو اپنے دوست احباب، فیملی گروپ، واٹس ایپ، فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔